النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، آج کی گفتگو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے پہ 3 اعمال کا تذکرہ کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام جب اعلان نبوت کے 13ویں سال مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہجرت کے پہلے سال ہی 3 نہیں بلکہ 4 کاموں کا آغاز فرمایا۔ پہلے اور دوسرے 2 سالوں میں 4 کام بطور خاص آپ علیہ السلام نے کیے، اور ان 4 کاموں کے اثرات پورے عالم پہ پھیلے، اور وہ 4 کام اسلامی سلطنت کی بنیاد بن گئے۔ پہلا کام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لا کے مسجد کی بنیاد ڈالتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم جب شہر میں داخل ہو رہے تھے، مدینہ منورہ کے ہر گھر کی یہ خواہش تھی کہ آپ علیہ السلام کا قیام میرے گھر ہو۔ اس کا انہوں نے اظہار بھی کیا، مگر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی مہار کھلی ہے، یہ جہاں جا کے رکے گی وہیں میرا قیام ہوگا۔ اور آپ نے اس کا اظہار کیا کہ میری خواہش ہے میں بنو نجار میں جا کے قیام کروں۔ بنو نجار پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا ننیال تھا۔ بنو نجار کے نوجوان گھوڑوں پہ سوار ہوئے، کوئی اونٹوں پہ سوار ہوئے، اپنے بدن پہ ہتھیار سجائے
آپ علیہ السلام کے استقبال میں کھڑے ہو گئے۔ بنو نجار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ یہ اشعار پڑھ رہی تھی، نحنو من بنی نحنو جوار من بنی نجار وحبذا محمد من نجار۔ ان کے لبوں پہ یہ اشعار تھے، نحنو جوار من بنی نجار، ہم بنی نجار کی لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ وحبذا محمد من نجار، کیا ہماری خوش بختی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تعلق بنی نجار سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پہ سوار جب بنی نجار کے محلہ ابو ایوب انصاری، جن کا اصل نام تھا خالد، کنیت ان کی ابو ایوب ہے، ان کے گھر پہنچے تو اونٹنی بھی بیٹھ گئی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنا مکان پیش کیا۔ آپ علیہ السلام تو و تسلیم سے ملاقات کرنے والے اسی مکان میں آتے۔ مکان کے سامنے دو یتیم لڑکوں کا پلاٹ تھا، ایک لڑکے کا نام سہل اور ایک لڑکے کا نام سہیل۔ یہ دونوں یتیم تھے، اور ایک انصاری صحابی حضرت اسد بن زرارہ ان کے زیر تربیت۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پوچھا یہ پلاٹ کن کے ہیں؟ لوگوں نے بتایا فلاں فلاں یتیم لڑکوں کے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے خواہش کی کہ میں چاہتا ہوں یہاں اللہ کا گھر بن جائے، مسجد بن جائے۔ ان خالی پلاٹوں میں اس وقت دو تین کام ہوتے تھے۔ ایک تو انصار اپنی کھجوریں خشک کرنے کے لیے ان پلاٹوں کو استعمال کرتے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مونجی خشک کرنے کے لیے زمین پہ بکھیر دی جاتی ہے جگہ صاف کر کے، کھجوریں خشک کرنے کے لیے ان پلاٹوں کو استعمال کرتے۔ اور دوسرا وہاں پہ مشرکین کی چند قبریں بھی تھیں۔ جس وقت یہ خبر ان دو لڑکوں کو ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جگہ پہ مسجد بنانے کی خواہش رکھتے ہیں، وہ انتہائی خوش ہوئے اور خوشی 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 آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں، تو ہمارا تو نصیبہ جاگ گیا، ہماری جگہ اللہ کے گھر کے لیے استعمال ہو جائے، آپ شروع کریں۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا بیٹا ایسے نہیں، یہاں جو مارکیٹ ویلیو ہے، جو ریٹ ہے، یہاں کے پلاٹ پراپرٹی کا جو ریٹ ہے، میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ ان شہزادوں کی میں انہیں شہزادہ ہی کہوں گا جن کی جگہ قبول ہوئی۔ ان شہزادوں کی خواہش ہے کہ جگہ فری میں جائے،
آپ علیہ السلام فری لینا نہیں چاہتے۔ کون سا مولوی ہے جسے فری جگہ ملے مسجد کے لیے اور اسے چھوڑنے والا ہو؟ آج کل تو ایسی افراتفری ہے کہ بس کوئی کہے صحیح کہ میں فری دے رہا ہوں، اس تحقیق میں بھی نہیں جائیں گے کہ کہیں یہ قبضے کی نہ ہو، اس تحقیق میں بھی نہیں جائیں گے کہ یہ دبائی ہوئی تو نہیں، اس تحقیق میں بھی نہیں جائیں گے کہ یہ باقی وارثوں کے حصے میں تو نہیں آ رہی، اس پلاٹ پہ باقی وارثوں کا حصہ بھی ہے کہ نہیں، اس تحقیق میں بھی نہیں جائیں گے کہ جو اماں یا جو بوڑھا بابا پلاٹ دے رہا ہے مسجد کے لیے، اس کی تو کل پراپرٹی ہی یہی ہے، اور یہ دے کے چلا جائے گا اس کا ایک غریب بیٹا ہے یا ایک غریب بیٹی ہے، یہ تو انہیں محروم کر رہا ہے۔ ورثاء کو محروم کر دینا وراثت میں، یہ بھی ایک طرح کا ان پہ ظلم ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سارے جتنے میں نے اشکالات یا اپنے خیالات کا اظہار کیا، فدا جائیں کونین کے تاجدار کے فیصلے پہ۔ صدیوں قبل ان یتیموں کا فری میں ملنے والا پلاٹ قبول کر لیتے تو آج کوئی یہ سارے سوال کھڑے کر دیتا، کوئی اسلام دشمن آج یہ سوالات کھڑے کر دیتا کہ مسلمانوں کا بیت اللہ کے بعد جو پہلا گھر اللہ کے لیے تعمیر ہو رہا تھا وہ تو قبضے کی جگہ تھی، وہ تو لوگوں کے حق چھینے ہوئی جگہ تھی، وہ تو جناب فلاں 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 وارثوں کے حصے میں آ رہی تھی۔ اس لیے باقی مسجدوں کا کیا اعتبار ہوگا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فری قبول نہیں کر رہے۔ شیخ سعدی شیرازی نے گلستان میں ایک جملہ دیا ہے بڑا کمال کا، وہ کہتا ہے قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید۔ شیخ سعدی کے ہاں قلندر پتہ نہیں کس منصب کا نام ہے، لیکن بات اس نے یہ کہی ہے قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید۔ قلندر جو بات کہتا ہے وہ دیکھی بات کہتا ہے، وہ یوں درست ثابت ہوتی ہے جیسے دیکھی ہوئی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کائنات کا مشاہدہ کس نے کیا؟ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس پلاٹوں کی قیمت ادا کی اور اعلان ہو گیا اب یہاں مسجد کی تعمیر شروع ہے۔ مسجد کی جب تعمیر شروع ہوئی تو ابتدا میں بالکل کچی دیواریں، کچی چھت، کھجوروں کے پتے، اور اس کس جذبے سے تعمیر ہو رہی ہے، جذبہ دیکھیے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کتاب الجہاد میں وہاں کا منظر یوں نقش کیا ہے کہ صحابہ کرام اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تھے، وہ دو دو پتھر اٹھا رہے ہیں اپنی کمر کے اوپر، اور انصار بھی مہاجر بھی ان کے لبوں پہ ایک ترانہ ہے، ایک نغمہ ہے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا ما تصدقنا ولا صلینا۔ یہ انصار کہہ رہے ہیں، مہاجرین کہہ رہے ہیں، پیغمبر علیہ السلام ان کے ترانے کا جواب یوں دے رہے ہیں، فاغفر للانصار والمہاجرہ، مولا فاغفر للانصار والمہاجرہ، مہاجرین کو بھی بخش دے،
انصار کو بھی بخش دے، بس پورے جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اور پھر مسجد صرف بنائی ہی نہیں، مسجد آباد بھی کی۔ علامہ اقبال کا وہ شکوہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے ہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حراوت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ علامہ اقبال کا یہ شکوہ ہمارے لیے تھا۔ اصحاب رسول مسجد بنا بھی رہے ہیں اور آباد بھی کر رہے ہیں۔ 4 کنال کا وہ پلاٹ تھا جہاں پہلی مسجد وجود میں آئی۔ اس مسجد نے آنے والے وقتوں میں مدینہ طیبہ پہ، ارد گرد پہ، قرب و جوار پہ، حتیٰ کہ اس دور کی بین الاقوامی تنظیموں پہ، ملکوں پہ اثرات چھوڑے، اثرات مثلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں، اس وقت دنیا 2 بلاکوں میں تقسیم تھی، طاقت کے 2 بلاک تھے۔ ایک بلاک فارس کا، ایران کا، اور ایک بلاک مغرب کا۔ جو مشرق کا بلاک تھا، جسے آج بھی ہم کہتے ہیں نا مغربی دنیا، مغربی دنیا اس وقت بھی مغربی تھی، مشرقی دنیا اس وقت بھی مشرق تھی، ہندوستان اس وقت بھی تھا۔ ہندوستان کے لوگ نبی علیہ السلام سے ملے، چائنا اس وقت بھی تھا، چائنا کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ جو بلاد مشرق ہیں، جو ہمارا یہ خطہ ہے، اس خطے کا تذکرہ ہے۔ تو ایک بلاک تھا مشرق بلاک، اس بلاک کی قیادت کر رہا تھا ملک ایران، فارس، اور دوسرا تھا مغربی بلاک، جس کی قیادت کر رہا تھا پاپائے روم، روم اس کی قیادت کیے ہوئے تھا۔ اور یہ دونوں بلاک اپنے ایک دوسرے پر برتری کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لڑائیاں لڑا کرتے تھے۔ ان لڑائیوں کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں آیا، بلکہ قرآن پاک کی ایک پوری سورت ہے جس کا نام سورت روم ہے۔ کیا نام؟ سورت روم۔ الف لام میم، غلبت الروم، غلبت الروم، ایک جنگ کا تذکرہ قرآن پاک نے کیا۔ روم والے مغلوب ہو گئے، شکست کھا گئے۔ فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون۔ اور پھر قرآن پاک نے ایک بشارت بھی دی، آنے والے وقتوں کے بارے میں پیشین گوئی کی کہ رومی اس وقت تو مغلوب ہوئے لیکن ان قریب یہ غالب ہوں گے اور ایرانی مغلوب ہوں گے، اور ایسا ہوا۔ تو خیر میں عرض کر رہا، یہ 2 بڑے بلاک تھے۔ مدینہ منورہ میں جب مسجد بنی، یہ مسجد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریاست تھی، جسے ہم ریاست مدینہ کہتے ہیں، اس ریاست مدینہ کا پہلا، سب سے پہلا دفتر تھا۔ یہاں فیصلے ہونے لگے، یہاں عبادت بھی ہوتی تھی، فیصلے بھی ہوتے تھے، یہاں پہ سفیر بھی ٹھہرتے تھے۔ رومیوں کا سفیر آیا تو وہ یہاں ٹھہرا، ایرانیوں کے سفیر آئے تو مسجد میں ٹھہرے۔ ایرانیوں نے اپنا ایک ایلچی بھیج دیا اور یہ سمجھا کہ 2 بلاکوں کے بیچ میں ایک نئی تیسری طاقت ابھر رہی ہے۔ اس کا خیال یہ تھا کہ کوئی تیسری طاقت کے طور پہ عرب کا کوئی سردار ہے اور اس نے 10-20 آدمی، 100-50 آدمی اپنے ساتھ ملائے ہیں، میں ابھی اسے کنٹرول کروں۔ کنٹرول کرنے کے لیے اس کا لہجہ کیا ہے؟ اس نے اپنا سفیر بھیجا
صرف 2 سپاہی دے کے اور جا کے کہا جاؤ انہیں گرفتار کر کے لاؤ، گرفتار کر کے لاؤ۔ پیغمبر علیہ السلام کو 2 بندے طاقت کا نشہ دیکھیں، طاقت کا نشہ، یہ طاقت کا نشہ ہی ہے نا۔ یونیفارم پہن کے پولیس کی یونیفارم پہن کے ایک سپاہی آتا ہے، جی میں تھانے سے آیا ہوں تمہاری گرفتاری کا آرڈر ہے، تو بندے یہ نہیں کہتے کہ اسے ایک ہے، ایک کے ہاتھ کیا جانا ہے، ساتھ چل پڑتے۔ کیوں؟ پیچھے کیا ہوتا ہے؟ روب دبدبا ہے کہ وہ اپنی پرچی دے کے 1-2 بندوں کو بھیج رہے ہیں، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ لیکن جس وقت مسجد نبوی میں پہنچے، وہاں کا ماحول دیکھا، مسجد نبوی وہ اسلامی ریاست کا اسٹیٹ اور ہیڈ آف کہہ لیں، اس کو دیکھا تو ان کی دنیا بدل گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے اپنی پوری جد و جہد کا آغاز کیا۔ جتنی مدنی محنت ہے ساری محنت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ مسجد سے۔ حتیٰ کہ کچھ لوگ گرفتار ہوئے، ان گرفتاروں کو بھی مسجد میں ٹھہرایا گیا، مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا گیا۔ مسجد جو ہے آج وہ اپنی اصل پہ نہیں رہی، حقیقت یہ ہے آج مسجد کا کردار اپنی اصل پہ نہیں رہا۔ آج مسجد صرف ہماری نمازوں کی سجدہ گاہ بن چکی ہے، مسجد ہمارے اجتماعی زندگی سے بے دخل ہو گئی۔ اجتماعی زندگی میں پورے علاقے کی پوری بھلائی اور فلاح، اس کے سارے منصوبے مسجد میں ہوں۔ آج مسجد اس سے بے دخل ہو چکی ہے، اور اس کو بے دخل کرنے میں ہمارا اپنا رول، اپنا کردار ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام کون سا کیا؟ مسجد بنائی، مسجد میں آمد و رفت شروع ہوئی۔ آج یہاں کوئی شخص مسجد میں غیر مسلم داخل ہو جائے، ہم مرنے مارنے پہ تل جاتے ہیں، انتہا پسند ہو گئے ہیں نا، مرنے مارنے پہ تل جاتے۔ اور یار غیر مسلم دور کی بات ہے، غیر مسلم بڑی دور کی بات ہے، یہاں تو دوسرے فرقے کا آدمی مسجد میں آ جائے، دوسرے فرقے کا، دوسرے مکتب کا، دوسرے مسلک کا، وہ آ جائے۔ میں خود بعض جگہ بڑا پریشان ہوا، کسی مسجد میں گیا تو اشارے ہو رہے ہیں، پہچان گئے ہوں گے کہ یہ مولانا صاحب ہے اور فلاں مسلک کے ہیں، اشاروں کے نام میں یہ کہاں؟ انتہائی اجنبیت سے محسوس ہوتی ہے، انتہائی اجنبیت، ایسے لگتا ہے جیسے ہم بڑی کہیں اجنبی ماحول میں چلے گئے۔ اتنے اجنبی ماحول میں نجران کے عیسائی 60 آدمی آئے، پکے ٹھکے عیسائی تھے، جنہیں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت مباہلہ دی، ان کو نبی علیہ السلام نے مسجد میں ٹھہرایا۔ عبداللہ بن سلام جو ابتدا میں یہودی تھے، ان کی میرا نبی سے ملاقات مسجد میں ہوئی۔ ایرانیوں کا وفد آیا جو مجوسی تھے، ان مجوسیوں کی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات مسجد میں ہوئی۔ اور مشرکین مکہ، قریش مکہ، ان کے وفود جب آنے لگے، قریش جو مشرک تھے، کافر تھے، ان کی ملاقاتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں ہوئی۔ بلکہ ایک موقع پہ تو ایک وفد نے اس خواہش کا اظہار کیا، ہم نے عبادت ادا کرنی ہے اپنی، ہمارے پاس جگہ کوئی نہیں، ہم نے اپنی عبادت کرنی ہے، ہمارے پاس جگہ کوئی نہیں۔
آپ علیہ السلام نے مسجد کے ایک کونے میں فرمایا ادھر ہو کے کھڑے ہو کے ادا کرنا. وہ اپنی. اور آج اس کا تصور ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. خیر یہ ایک الگ عنوان ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج ہم بہت دور ہو گئے اپنی اصل سے. آج ہماری فکر بہت محدود ہو گئی. بہت یہ لفظ بہت جو ہے نا مجھے چھوٹا لگنے لگ گیا. اتنے ہم محدود ہو گئے ہیں مساجد کے حوالہ سے، اپنی فکر کے حوالہ سے، اپنی دعوت کے حوالہ سے، اپنی بات لوگوں کو پہنچانے کے حوالہ سے ہم اتنے محدود ہو گئے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام مسجد بنائی اور مسجد کو پھر مرکز بنایا اپنی پوری کی پوری اصلاحی تحریک کا، جس تحریک نے آنے والے وقتوں میں دنیا کا نقشہ بدلا. ایران فتح ہوا ہے حضرت عمر کے دور میں. پورے کا پورا ایران جب اس کی کمر ٹوٹی ایران کی، ایرانی فوج کا جنرل یزدگرد وہ گرفتار ہو کے آیا حضرت عمر کے دور میں. فوج کا جنرل گرفتار ہو جائے باقی کیا رہتا ہے؟ جس وقت وہ مسجد میں آئے ان کا خیال تھا کہ مدینہ منورہ میں آئے تو خیال تھا کہ مسلمانوں کے امیر سے ملاقات ہوگی جس نے ایران کی کمر توڑ دی. وہ پتہ نہیں کس ماحول میں ہوں گے، لیکن مسجد میں آئے تو کچی اینٹ کا سہرہانہ بنا کے حضرت عمر لیٹے ہوئے. کچی اینٹ کا سہرہانہ بنا کے حضرت عمر لیٹے ہوئے آرام فرما رہے. دوسرا کام جس نے آنے والے وقتوں کا نقشہ بدلا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تھا رشتہ مواخات. رشتہ مواخات کا معنی ہے بھائی چارہ قائم کرنا. اب یہ بھائی چارہ بظاہر تو یوں تھا کہ جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے ہیں ان کے پاس اپنا گھر کوئی نہیں، کاروبار کوئی نہیں، رشتہ دار کوئی نہیں. یہاں کے لوگوں سے ان کا مواخات بھائی چارہ قائم کر دے، انہیں کاروبار بھی مل جائے گا، رشتہ بھی مل جائے گا، مکان بھی مل جائے گا. لیکن یہ اتنا ہی آسان نہیں، اتنا سادہ نہیں. اس نے اثرات چھوڑے ہیں اور پیغام دیا ہے آنے والی انسانیت کو. یہ اس ماحول میں ہو رہا ہے جہاں پہ نسلیت کے بت پوجے جاتے ہیں، نسلیت کے بتوں کے پجاری موجود ہیں. عبادت کے پجاری سے لوگ رخ بدل لیتے تھے مگر اپنی نسلوں کے پوجنے اور پاٹنے سے اپنا رخ نہیں بدلتے تھے. آج ہم بھی نسلیت کے پجاری اتنے ہیں کہ ہم عبادت آگے پیچھے کر لیتے ہیں لیکن اپنے قبیلے کی رسم نہیں آگے پیچھے ہونے دیتے. رسم نہیں ہونے دیتے آگے پیچھے. چھوٹی سی مثال دے کے بات لے چلوں. شادی بیاہ کا موقع، چھوٹی سی مثال ہے، اس سے صرف اگلی ساری کہانی سمجھ جائیے. حق مہر طے کرتے وقت 5,000 حق مہر رکھ لو جی، بیٹی دے دی باقی رہ کیا گیا. بڑا خوبصورت جملہ ہے. بیٹی رہ گئی تو باقی، بیٹی دے دی تو باقی رہ کیا گیا. واقعی کوئی شے نہیں رہ گئی. 5,000 بھی حق مہر کیا ہے؟ 5,000. اگر کہا جائے نہیں بھیا یہ شریعت کا حق ہے، آپ اپنی حیثیت کے مطابق، بیٹی کی حیثیت کے مطابق آپ جس ہوٹل میں فنکشن کر رہے ہو وہاں تو ایک آدمی کے کھانے کا خرچہ 5,000 ہے. ایک آدمی کا پر ہیڈ 5,000 روپیہ بکنگ ہوئی ہے. تم 5,000 حق مہر طے کر رہے ہو، یہ کوئی مذاق ہے؟ تو جواب کیا ملتا ہے؟ وہ مولانا صاحب شرعی کر رہے. بھائی شریعت پہ بھی آئیں. شریعت بھی کہتا ہے مہر مثل ہے. مہر مثل حیثیت کا ہوتا ہے.
تمہاری حیثیت یہ ہے کہ ایک آدمی کو 100 روپے میں بھی روٹی کھلائی جا سکتی ہے، تم کہتے ہو میں 100 کی حیثیت والا نہیں، میں 5000 کی حیثیت والا ہوں کہ 5000 روپے میں میں روٹی ایک بندے کو کھلاؤں۔ تو پھر مہر میں تم 5000 کی حیثیت کے کیسے ہو گئے؟ مہر میں آ کے تمہاری حیثیت اچانک آسمان سے نیچے کیوں گر گئی؟ چلو خیر، اتنی بات ہوئی۔ جس وقت دودھ پلائی کا معاملہ آتا ہے تو وہاں تو کبھی کسی نے نہیں کہا جی چھوڑو یہ رسم، دودھ پلائی کتنی؟ جی 50,000 روپے۔ میں اپنے بھانجے کو بیانے کے لیے لے گیا، انہوں نے کہا جی 1,00,000 روپیہ ہم نے دودھ پلائی لے لی، 1,00,000 روپیہ دودھ پلائی لے لی۔ ہمارا بہنوئی اللہ جنت دے فوت ہو گیا ہے، تو وہ بھی بڑا اڑیل قسم کا آدمی تھا، اس نے مجھے پہلے کہا تھا کہ انہوں نے جو کہنا نا میں کانڈ نہیں لگن دے رہی، کانڈ نہیں لگن دے رہی۔ وہ پیسے کافی جیب میں لے کے گیا تھا، لینا دینا بات کی بات ہے، کانڈ نہیں لگن دے رہی۔ اس نے جی وہ نوٹ نکالے اسی ٹائم لے جی، دوسری بات نہیں ہونے دی، یہ لے۔ اور میں اپنی بات اپنے گھر سے شروع ہوتا ہوں نا۔ جس وقت اس سے بڑے بھانجے کا ہم نکاح کرنے جا رہے تھے، نکاح میں پڑھا رہا ہوں، میں نے بھائی جان سے پوچھے بغیر کہہ دیا جی 5,000 روپے حق مار ہوگا۔ یہ غالباً 10 سال پہلے کی بات ہے، 15 سال۔ لڑائی کر لی جی 5,000 اتنا حق مار، میرے ساتھ ناراض ہو گئے۔ یعنی بات یہ ہے کہ ہم نسلوں کے اور نسلوں کی رسموں کے بت پالتے ہیں، بت پالتے ہیں، یہ بت ہیں۔ ان بتوں کو توڑنا کوئی معمولی بات نہیں۔ جس بت کو آپ سجدہ کرتے ہیں اس بت سے آپ کے سجدہ گاہ ہٹانا آسان ہے، کہ جس بت کو آپ پوج رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ اپنے وجود میں محتاج ہے، یہ میرے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے، اس کو خود میں نے تراشا ہے۔ جہاں ہمارا سجدہ ہو رہا ہے جس بت کو، اس عبادت کے بت کو توڑنا آسان ہے۔ ہماری رسموں کے بت اس سے مضبوط ہیں، ان کو توڑنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ 20 سال ممبر پہ خطیب تقریر کرے گا، وہ آپ کے عبادت کے بت بدل سکتا ہے، رسموں کے بت نہیں بدل سکتا۔ کیوں؟ وہ خود یہاں تک دھنسا ہوا ہے، وہ خود بھی اسی معاشرے کا ہے نا۔ کیا یہ آسمان سے اتر کے آتے ہیں جو خطیب ہے؟ میں جو آیا ہوں آپ کے پاس، کوئی آسمان سے اتر کے آیا ہوں؟ میرا بھی کوئی چچا ہے، کوئی تایا ہے، کوئی خالہ ہے، کوئی پھپھی ہے، کوئی ساس ہے، کوئی میرے بیٹے ہیں، بیٹی، اسی معاشرے میں ہے نا۔ اس لیے کہ وہ خود دھنسا ہوا ہے رسموں کے بتوں میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جو مواخات کا رشتہ قائم کیا، یہ نسلیت کا ایک بت تھا جس بت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ نسلیت کیا تھی؟ قریش کہا کرتے تھے ہم جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ہمارے جوڑ کا ہی کوئی نہیں۔ اور یہ مدینہ منورہ کے جو اوس اور خزرجی ہیں، یہ تو کسان ہیں۔ مدینہ کے لوگ، اوس اور خزرج والے، یہ تو زراعت پیشہ لوگ تھے، کھیتوں میں کام کرتے، اور کھیتیاں بھی کیا، پہاڑ تھے، وہاں کھجوروں کے جھنڈ تھے، کھجوریں اگتی ہیں اور کچھ سبزیات اگتی۔ یہ کسان، یہ ہمارے جوڑ کے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قریشیاں دی ہاں تے ہی کوئی نہیں سی پیندا، وہ جس نسلیت کے اندر پھنسے ہوئے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ ان کسانوں کے ہاتھوں میں دے دیا، ان کسانوں کے ہاتھوں میں دے کے کہا تم آج کے بعد بھائی بھائی ہو۔ نسلیت کے بتوں کو پاش پاش کیا۔ یہ مواخات کی روح ہے۔ بظاہر تو یوں لگتا ہے نا کہ بس وہاں پہ کہا علی تیرا یہ بھائی، اور عمر تمہارا یہ بھائی، اور
ابو بکر تمہارا یہ بھائی، نہیں نہیں نہیں، وہاں نسلیت کے بتوں کو توڑا جا رہا ہے، اور آنے والے وقتوں نے پھر اس کا منظر دنیا کو دکھایا۔ تیسرا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ تھا اذان۔ اذان کیا ہے؟ آپ کہو گے اذان یہ بھی کوئی اثرات رکھتی ہے؟ اذان کے بھی کوئی اثرات ہیں، یا اذان بھی کوئی میسج ہے، کوئی پیغام ہے؟ ہاں میرے بھیا، اذان کوئی معمولی شے نہیں، یہ پوری کی پوری اسلامی دعوت کا دو لفظی خلاصہ ہے، پوری اسلامی تحریک کا نقطہ اور نچوڑ ہے اذان۔ آخری پیغمبر نے بکھری ہوئی انسانیت کو ایک رب کے سجدہ گاہ پہ لانا تھا، اور نسلیت اور قومیت کے بتوں کو پاش پاش کرنا تھا، اور سب کو ایک قبلہ پہ لانا تھا، ایک کتاب پہ لانا تھا، اور ایک راہبر پہ لانا تھا۔ تبھی جا کے انسانیت ایک ہو سکتی ہے۔ اگر رب الگ الگ ہو تو قومیں الگ الگ ہیں، قبلہ الگ الگ ہو قومیں الگ الگ ہیں، اور راہبر الگ الگ ہو قومیں الگ الگ ہیں، کتابیں الگ الگ ہوں تو قومیں الگ الگ ہیں۔ اذان نے بتا دیا تمہارا قبلہ بھی ایک ہے، تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا نبی بھی ایک ہے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تحریک کا آغاز فرمایا اور جس محنت کو صبح و شام آپ نے پروان چڑھایا، اس سب کا خلاصہ اذان ہے۔ آپ اذان پہ غور تو کریں، یہ فرقوں کی اذان نہیں، یہ اسلام کی اذان ہے۔ اس اذان میں اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کلمات کچھ چھوٹے جملے نہیں ہیں، بہت بڑے جملے، اور دو شہادتیں ہیں اس میں، گواہیاں، دو گواہیاں۔ پہلی گواہی رب العالمین کی وحدانیت کی، دوسری گواہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفائی کی۔ خدا کی خدائی میں کوئی اور خدا نہیں ہے، آقا کی مصطفائی میں کوئی اور مصطفیٰ نہیں ہے۔ یہ اذان تھی، یہ ہجرت کے پہلے سال آئی۔ یہ اذان جب تک پوری دنیا میں ہے، یہ اسلام کی اذان ہے۔ اس میں اگر کسی نے اضافہ کرنا ہے وہ اس کے فرقے کا اضافہ ہے، وہ اس فرقے کی اذان ہے۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال گزارے، 10 سالوں میں مسجد نبوی کے اندر جو اذان ہوتی رہی اس میں یہ دو شہادتیں تھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ دو شہادتیں تھیں، دو گواہیاں تھیں، دو ہستیوں کی گواہی تھی، اللہ کی ربوبیت کی اور آقا علیہ السلام کی نبوت کی، خدا کی خدائی کی، آقا علیہ السلام کی مصطفائی کی، اور کوئی گواہی، کوئی شہادت نہیں تھی۔ ہاں اب اگر کسی مینار سے کوئی اذان اس سے الگ گونجتی ہے وہ فرقے کی نمائندگی تو کرتی ہے، اسلام کی نمائندگی نہیں کرتی۔ سنی ہے نا اپنے اذانیں اور بھی؟ پچھلے دنوں ایک بڑا سوشل میڈیا پہ مسئلہ چلا تھا، جی فلاں فرقے کی اذان وہ دہشت گردی ہے، بڑے سیخ پا ہوئے، وہ ہماری اذان کو دہشت گردی کہہ دیا۔ اور بھائی دہشت گردی کا لفظ بھاری لگتا ہے تو یوں کہہ لو یہ فرقہ وارانہ اذان ہے، اس اذان میں فرقہ واریت کی دعوت ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کام کیے ترجیحی بنیادوں پہ، چوتھا کام تحویل قبلہ، مسجد اقصی سے قبلہ بدل کے بیت اللہ کی طرف آیا۔ بھائی مسجد اقصی کی طرف آیا ہی کیوں؟ جب جانا جو بیت اللہ کی طرف تھا، یہ آیا ہی کیوں؟ یہ بھی دراصل قومیت کے بت کو توڑنا تھا،
قومیت کے بت، کہ قریش قوم وہ تھی جو کہا کرتے تھے بس سب کچھ ہم ہیں، دھرم ہم ہے، دین ہم ہے، مذہب ہم ہے، قوم ہم ہیں، ہمارے علاوہ کوئی کچھ نہیں۔ تو قبلہ بدل کے، جی قبلہ مسجد اقصی ہے، تو قریش قوم کے قومی دھرم کو توڑا کہ نہیں، دھرم مذہب وہ نہیں جو تم بناتے ہو، وہ ہے جو رب بناتا ہے۔ یہ چار کام جنہوں نے اسلام کی نمائندگی کی، اللہ پاک ہمیں اپنی اصل سے جڑا رہنے والا بنائے۔